بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ کاملہ سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے صبح و شام۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم ہے اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود مقرر اوقات کا پابند بنایا اور ان کو کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعے سے بندوں کی روزی اور اس کی پرورش کا سر و سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں، اور یہ ان کے لیے راحت اور نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف و اندوزی کا ذریعہ ہے، اور دن کو ان کے لیے روشن اور درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں کار و کسب میں سرگرم عمل ہو کر اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلیں پھریں، اور ان تمام کار فرمائیوں سے وہ ان کے حالات سنوارتا ہے اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلیں اور تکمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے ہیں، تاکہ بروں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو ان کو اچھا بدلہ دے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالا کیا اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں دکھائے اور اس میں آفات و بلیات سے ہمیں بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں تیری ہیں، آسماں بھی اور زمیں بھی، اور وہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلا دیا، وہ ساکن ہیں یا متحرک، مقیم ہوں یا راہ نور، فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ۔ ہم تیرے قبضے قدرت میں ہیں اور تیرے اقتدار اور تیری بادشاہت ہم پر حاوی ہے، اور تیری مشیت کا محیط ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے ہیں اور تیری تدبیر کار سازی کے تحت ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے لیے نافذ کیا اور جو خیر و بھلائی تو نے بخشی، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اور یہ دن نیا اور تازہ دار ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو بہمِ وقت ظاہر ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو توصیف و ثنا کرتے ہوئے ہمیں رخصت کرے گا، اور اگر برے کام کیے تو برائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ اے اللہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا اور کسی خطا کے ارتکاب کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے چین و بے چین کو رخصت ہونے سے ہمیں بچائے رکھنا، اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ، اور ہمارے لیے اس کے آغاز و انجام کو ہم دو سپاس، ثواب و ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔ اے اللہ، کرام الکاتبین پر ہمارے گناہ قلم بند کرنے کی زحمت کم کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے، اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کر۔ بار الہ، تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر لمحہ و ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حفظ و نصیب اور اپنے شکر کو ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک سچا گواہ ہمارے لیے قرار دے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور آگے پیچھے اور راستے بائیں اور تمام اطراف جوانب سے ہماری حفاظت کر، ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و مصیبت سے سدا راہ ہو اور تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو۔ اے اللہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں آج کے دن، آج کی رات اور زندگی کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم
نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں کو چھوڑیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے الگ تھلگ رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اسلام کی حمایت اور طرفداری کریں، باطل کو کچلیں اور اس سے ذلیل کریں، حق کی نصرت کریں اور اس سے سر بلند کریں، گمراہیوں کی رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور درد مندوں کی چارہ جوئی کریں، بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن ان تمام دنوں سے جو ہم سے گزرے زیادہ مبارک دن، اور ان تمام ساتھیوں سے جن کو ہم نے ساتھ دیا، ان کو بہترین رفیق، اور ان تمام وقتوں سے جن کے زیر سایہ ہم نے زندگی بسر کی، اس کو بہترین وقت قرار دے، اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ راضی اور خوشنود رکھ جو جن پر شب و روز کے چکر چلتے رہتے ہیں، اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار، اور ان سب سے زیادہ اپنے جاری کیے ہوئے احکام کا پابند، اور ان سب سے زیادہ چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف دلا کر منع کیا۔ اے خدا، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں اور تو گواہی کے یہ کافی ہے، اور تیرے آسمان اور زمین، تیری زمین کو، ان میں سے جن فرشتوں اور جس مخلوق کو تو نے بسایا ہے، آج کے دن اور اس گھڑی اور اس رات اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا متعارف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انصاف کا قائم کرنے والا، حکم میں عدل مخلوص رکھنے والا، بلندیوں پر مہربان، اقتدار کا مالک، کائنات پر رحم کرنے والا، اور اس بات کو بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے رسالت کی ذمہ داریاں عائد کیں تو انہوں نے اسے پہچانا اور اپنی امت کو پناہ اور نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نصیحت فرمائی، ہمیں ہماری طرف سے انہوں پر بہترین تحفہ عطا کر جو تیرے ہر اس انعام سے بڑا ہو جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی کو دیا ہو، اور ہماری طرف سے ان پر جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف عطا فرمائی ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، اور ہر رحیم سے زیادہ رحم کرنے والا، لہٰذا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ شریف و نجیب اولاد پر رحم نازل فرما۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔